علی ہیں، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے نئے سلسلے تاج مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کے دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عبدالسمیع خان صاحب۔ مولانا صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تک کے ذکر کے باتوں پہ گفتگو کی تھی۔ اگر اس سے آگے ہم سلسلے کو لے کے چل سکیں آج۔ جی، بات پھر حضرت ابراہیم سے شروع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت یا دوبارہ تعمیر کرتے وقت یہ دعائیں کی تھیں کہ اللہ تم ان لوگوں میں نبی بھیج جو ان کو پاک کرے، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ دعائیں قبول کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے دفعہ میں نے جو پس منظر ہے حضرت ابراہیم تک کا مختصر صاحب وہ بیان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مقدس ترین دن آ پہنچا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ عربوں میں کوئی کیلنڈر تو نہیں تھا، تو وہ تمام جو اس طرح کی ولادتوں کو یا واقعات کو بڑے بڑے ہونے والے واقعات سے یاد رکھتے تھے۔ اسی سال واقعہ ہوا ہاتھی والوں کا، جس کو ہم عام الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ میں کچھ بیان کروں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ بعض آپ کے یعنی تاریخ دانوں کے خیال میں اصحاب الفیل کے واقعہ کے بعد 25 روز بعد یا بعض کے خیال میں 50 روز بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اگر قمری تاریخوں میں جو مورخین نے پیچھے ڈسکس کیا اس میں جا کے کب پیدائش ہوئی ہوگی، تو عام طور پر مسلمانوں میں 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور ہے۔ 12 ربیع الاول اور عیسوی لحاظ سے یہ 571 بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول 571 عیسوی۔ تو لیکن جو ان سے بھی آگے چل کے زیادہ سکہ مورخین ہیں اور یہ تقویم کے یعنی کیلنڈروں کے ماہر ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ 9 ربیع الاول 12 نہیں ہے، 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو، اور انہوں نے تاریخ بھی نکالی ہے کہ 20 اپریل، اگر عیسوی کیلنڈر میں اس کو تبدیل کیا جائے جی، تو یہ 20 اپریل 571 بنتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی فرق نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، اور بعض مورخین اور یہ جو کیلنڈروں کو علم رکھنے والے ہیں وہ آگے پیچھے بھی گئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال عام طور پر 570 یا 571 یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ عام الفیل کا سال ہے۔ جی، عام الفیل کیا ہے؟ عام الفیل سے مراد ہے ہاتھی والوں کا سال، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورت فیل میں آتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورت قریش سے پہلے سورت فیل 105 نمبر ہے، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ پس منظر بتا دوں تاکہ آپ پھر اس سورت کو سمجھ سکیں۔ بالکل۔ اس زمانے میں یمن کا علاقہ جو عرب کے جنوب میں ہے اور سمندر کے ساتھ ہے، وہ حبشہ کے ماتحت ہے۔ حبشہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو بحر کلزم پار کر کے پھر حبشہ کا علاقہ آتا ہے، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں یا ایبیسینیا بھی کہتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں بعد میں صحابہ ہجرت کر کے، ہجرت حبشہ کے نام سے آپ سمجھ جائیں گے، ہجرت حبشہ کر کے صحابہ مکہ سے تشریف لے گئے تھے حبشہ میں۔ ایک عیسائی بادشاہ وہاں پہ تھا، تو عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پہ۔ ایک عیسائی یمن میں ایک عیسائی حکمران تھا حکومت حبشہ کی طرف سے، جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کثرت سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، اور حج کرنے والے پھر قریش کے لیے اور دوسرے عرب قبائل کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی لاتے تھے، اور عربوں کی تجارت بھی اس سے ترقی کرتی تھی۔ قرآن شریف نے ذکر کیا سورۃ قریش میں کہ عرب یہاں سے سارے تجارتی قافلے گزرتے تھے، حج کرتے تھے، قریش بھی دائیں اوپر بھی جاتے تھے، شام کو جنوب میں بھی جاتے تھے،
اور جو قبائل حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ تحفے طائف بھی لاتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، اس لیے ان کی کچھ معیشت بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ تو وہاں کا جو والی تھا ابرہا جس کا نام تھا، اس کو بڑی چڑ ہو گئی خانہ کعبہ سے۔ اس نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کو لوگ حج کرتے ہیں، ان کی تجارت اور ان کی شہرت بڑھ رہی ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نے یمن میں ایک اپنا کعبہ بنایا اور لوگوں کو ترغیب دینے لگا، ایک گھر بنایا، کعبہ تو نہیں کہنا چاہیے، اپنا ایک گھر سا بنایا خانہ کعبہ کی طرز پر، اور لوگوں کو ترغیب دینے لگا کہ وہ اس گھر کا طواف کیا کریں اور اس کا حج کیا کریں۔ اب کہاں خدا کا مقرر کردہ حج اور خدا کا بنایا ہوا گھر، اور کہاں ایک شخص کا خود ساختہ گھر؟ تو اس نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ یہاں اس گھر کا طواف کیا کریں، لیکن عرب تو یہ ماننے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسی دوران کسی عرب نے اس کا جو بنایا ہوا گھر تھا، جو خانہ کعبہ کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس کو جا کے گندا کر دیا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے ایک ہی طریقہ سوچا کہ میں جب تک اس خانہ کعبہ کو جو مکہ میں ہے تباہ نہیں کروں گا، میرا یہ کاروبار نہیں چلے گا۔ اس نے وہاں سے ہاتھی لیے اور ان پر سوار ہو کر قریباً 60,000 کا لشکر لے کر، کہتے ہیں 60,000 کا، بہت سی بہرحال یہ تاریخی روایات ہیں، کم و بیش بھی ہیں، لوگوں کو اس اختلاف بھی ہے، وہ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے چل پڑا۔ وہ جب مکہ پہنچا تو کچھ اونٹ چل رہے تھے، اس نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونٹ تھے حضرت عبدالمطلب کے، جن کا پہلے ذکر آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور بڑے دبنگ اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے سینکڑوں شریک بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم، ضمنی بات کر دوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ 365 شریک بت بنا رکھے تھے جو خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اور اسی جگہ جگہ گھر گھر میں ہر جو مشہور جگہ ہوتی تھی یا مشہور قبیلہ ہوتا تھا اس کا اپنا بت ہوتا تھا، اور ان بتوں کے نام پہ وہ کمائی کرتے تھے، جیسے آج بھی مسلمان یہ مقبروں پر کمائی کرتے ہیں، اور ہندو بھی کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبریں بنا کے اور استھان بنا کے۔ اس نے جب بت آ کے پکڑ لیے تو حضرت عبدالمطلب کو پتہ لگا کہ میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ ابرہہ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ میں خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے سمجھا شاید یہ کہنے آئے ہیں کہ تم حملے کا ارادہ چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، کچھ مال و دولت ہم سے لے لو، ہم یہ کعبہ ختم کر دیتے ہیں، قتل و غارت نہ کرو، یہی کہیں گے نا۔ آخر ایک سردار کے چھوٹے سے قبیلے کے بعد 60,000 کا لشکر ہاتھی لے کر آیا ہے، اور ہاتھیوں کو عام طور پر عربوں میں دیکھا بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، عرب کا جانور نہیں ہے وہ، عرب کا جانور نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے، باہر افریقہ سے، کہیں باہر سے منگوائے گئے تھے، عرب کا یہ جانور ہی نہیں ہے۔ ہاں۔ تو پتہ نہیں کتنے ہاتھی تھے اس میں، بہرحال بہت سے ہاتھی بھی ہوں گے، 60,000 کا لشکر تھا، 10 ہوں 50 ہوں جتنے بھی تھے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے عجیب بات کی۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا آپ عجیب قوم کے سردار ہیں، میں آپ کا علاقہ تباہ کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کے رزق پر وہ تبر چلانے آیا ہوں، کلہ کھما کرنے آیا ہوں، آپ کی معیشت ختم کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو ماروں گا، آپ مزاحمت کریں گے تو میں قتل و غارت کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں میرے اونٹ دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس وقت جو بات کی وہ آج بھی ہمارے لیے مثل رہا۔ یہ سب رسول اللہ کی آمد کی تیاری ہے اور رسول اللہ کی برکت سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا رب، عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کا مالک ہوں، انا رب الابل ہے، میں ان اونٹوں کا رب اور ان کا مالک، وللبیت رب، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں، واسطے میرے اونٹ واپس کر۔ وہ اونٹ اس نے دیے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کیا کہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب اس نے حملے کی تیاری کی تو تھوڑی دیر بعد دنیا نے دیکھا کہ کچھ پرندے دور سے آ رہے ہیں اڑتے ہوئے، اور انہوں نے جو اپنے منہوں میں کچھ پتھریلے چھوٹے چھوٹے پتھر منہ میں مٹی کے بنے ہوئے دبا رکھے تھے، انہوں نے وہ اوپر سے پھینکنے شروع کیے۔ ان میں لگتا ہے کہ چیچک کے جراثیم تھے۔ وہ جب ہاتھیوں پر گرنے شروع ہوئے، ایک تو وہ اوپر سے گر رہا تھا،
ایک ابابیل، یہ ابابیل کہتے ہیں پرندے تھے، چھوٹا سا پرندہ، اس کے منہ میں کتنی ساری چیز آ سکتی تھی، لیکن جب اوپر سے گر رہے تھے تو وہ زور سے گر رہے تھے، بلندی سے گر رہے تھے. دوسرے اس میں چچک کے جراثیم تھے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ فوری طور پر وہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی چلی گئی. اور کہتے ہیں کہ وہ جو 60,000 کا لشکر تھا، اس کا جیسے قرآن کریم ابھی نقشہ کھینچتا ہے، میں پڑھ کے بتاؤں گا، وہ سارا کا سارا لشکر برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے متعلق یہ صورت فیل ہے جو ہم بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، اور 30ویں پارے کی صورت ہے اور 105 نمبر صورت ہے. اس کے بعد صورت قریش تھی جو 106 نمبر صورت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے کی بات ہے، 25 دن پہلے یا 50 دن پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نہیں جانتا، کہ مطلب یہ ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ سارا کام ہم نے تیرے لیے کیا تھا، یہ سارے معجزے ہم نے تیرے لیے دکھائے تھے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر غول در غول پرندے بھیجے، وہ ان پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے، اور اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. مورخین اور محدثین یہ بتاتے ہیں، حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفسیر کبیر میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ابابیل کا پرندہ جو ہے یہ گویا سمبل بن گیا. ابابیل جو کمزور قومیں ہوں، مسلمانوں میں سے بھی اپنے آپ کو ابابیل کہتے ہیں کہ ہم ابابیل ہیں اور ہم تمہیں برباد کر دیں گے، ہاتھیوں والوں کو برباد کر دیں گے. یہ ایک محاورہ بن گیا. تو حضرت مسلم معود نے بحث کی ہے کہ زہر آلود مٹی کے کنکر ان کے منہوں میں تھے، انہوں نے جب گرائے تو چیچک، جس کو اسمال پاکس کہتے ہیں، وہ بیماری انہیں پیدا ہوئی اور اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ 60,000 کا لشکر آنن فانن برباد ہو گیا. اس میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھوسے کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو یہ ایک عجیب نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اور حضرت عبد المطلب کے توکل اور ان کی شان کا نمونہ دکھانے کے لیے، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چنا اس خاندان کو، تو یہ بلا وجہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عبد المطلب کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا دیا اور انہیں عظیم الشان مثال پیش کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت ہوئی. صاحب یہ بڑا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے. سورہ فیل اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں. مولانا صاحب، ولادت کا واقعہ سورہ فیل کے 25 دن یا 50 دن کے بعد ہوتا ہے. آپ نے اس دن کا بھی نقشہ کھینچا ہے جس میں ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب ان کو لے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اب کچھ بچپن کا ذکر ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب وہ پاک مقدس وجود آ گیا. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ عرب مائیں اپنے بچوں کو، شہروں کی مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھیں. چاندے نے آپ نے دودھ پلایا، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو، لیکن اس زمانے میں یہ طریق تھا کہ عرب مائیں اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیج دیتی تھیں تاکہ وہ دیہات کی کھلی فضا میں رہیں، تازہ دودھ پئیں اور اچھی عربی بھی سیکھیں. تو یہ سارا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہاں بھی ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوا. چند دن تو آپ کی والدہ نے پلایا. تھوڑے دنوں بعد بہت سی عورتیں مکہ میں آئیں اسی طرح، جن کو ہم دائیاں کہتے ہیں، وہ جو بچوں کو لے جاتی تھیں اور دوسرے دیہاتی علاقوں میں وہ ان بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور گھر والوں سے پیسے لیتی تھی. بہرحال یہ ان کا ایک کاروبار تھا، کام تھا. یہ رواج تھا وہاں پہ، یہ رواج تھا وہاں پہ، یہ رواج تھا بالکل. یہ سارے لوگ اسی طرح جاتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو بہت کمزور تھیں اور دولت اور کوئی پیسہ بھی نہیں تھا. آپ کے والد صاحب کوئی خاص جائیداد چھوڑ کے نہیں گئے تھے. تو جو بہت سی عورتیں آئیں وہ دوسرے بچوں کو لے کے گئیں.
जिस दिन घरों से उन्हें उम्मीद थी कि अच्छे पैसे देंगे, को मालो दौलत वसूल होगा, मकसद तो उनका यही था, उनका ये काम था, कारोबार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था यतीम बच्चा है तो इसकी क्या। एक खातून थी जिनका नाम हलीमा था और वो हवाजन कबीला से ताल्लुक़ रखती थी, बनु साद से करीबी, नहीं छोटी शाख उसकी बनु साद है, तो आज हम उनको हलीमा सादिया कहते हैं। उनको कोई और बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं खाली हाथ क्यों जाऊं, मैं इस मोहम्मद को अपने घर ले जाती ले जाता हूँ। सही। उसकी खुशकिस्मती है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के लिए चुना। और वो कहती है कि जब मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले गई तो मुझे तो यही ख्याल था कि इसकी माँ से तो कुछ मिलना नहीं, लेकिन चूँ ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में बरकत पड़नी शुरू होगी। वो जानवर जिनके थान सूखे हुए थे उनके थान दूध से भर गए। वो जो घर में एक गुर्बत का, कमज़ोरी का दौर था, अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो टला दिया और हज़रत हलीमा सादिया उनको दूध पिलाती रहीं। इसलिए हम हलीमा सादिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई रे की ज़बर के साथ रज़ाई वालदा कहते हैं। कुरान करीम में रज़ात का मज़मून बयान हुआ है। वो औरतें जो अपनी माँ के अलावा, अपने बच्चे की माँ के अलावा उसको दूध पिलाती थीं उस ज़माने में, और ये बाकायदा एक सिलसिला था, उसको रज़ाई माँ कहा जाता था और उसका खामन रज़ाई बाप कहलाता था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हो गई हज़रत हलीमा, और उनके खामन हारिस जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप बन गए। अब वाक़या यह होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में भी कई दफ़ा हज़रत हलीमा मिलने आई आपकी रज़ाई वालदा। रसूल करीम की अपनी वालदा तो आगे ज़िक्र आएगा कि फ़ौत हो गई थी, कई दफ़ा आए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मी उम्मी कहकर, मेरी माँ कहकर उनका इस्तकबाल करते थे। कभी उनको चादर दे रहे हैं, कभी उन्हें खाला खिला रहे हैं, कभी उठकर इस्तकबाल करें, जो आपकी तौफीक में होता था। इसी तरह अपने रज़ाई वालिद हारिस का भी एहतराम फरमाते थे। और बाद रवायतों के मुताबिक दोनों मुसलमान भी बाद में हो गए थे। तो अल्लाह करे ये रवायतें दुरुस्त हों कि बाज़ को इख्तलाफ भी है, तो ये तारीख़ी रवायतें, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसा रिपोर्टर तो था नहीं जो सारी बातें हम तक पहुँचाता। कुछ बातें आ गई हैं, कुछ नहीं आई, कुछ सही हैं, बाज़ उलमा को इख्तलाफ भी है। बहरहाल ये रवायतें मौजूद हैं कि हज़रत हलीमा सादिया और उनके खामन दोनों मुसलमान हो गए थे। वहाँ पे हज़रत हलीमा का एक और बेटा भी था, अब्दुल्ला, तो वो रसूलुल्लाह का रज़ाई भाई बन गया। और बेटी एक शीमा थी, वो रसूलुल्लाह की रज़ाई बहन बन गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल उनके घर में रहे। बार बार इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं आ जा सकता था उस ज़माने में। तो 2 साल उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और फिर वापस अपनी वालदा से मिलाने मक्का लेके आई। इसके बाद कुछ दिन यहाँ रहीं और फिर दोबारा अपने साथ वापस कबीला बनु साद में या हवाज़न में ले गई। तो ये रज़ात इब्तदाई है। इसमें एक छोटी सी बात यह भी है कि बाद रिवायतों के मुताबिक अबू लहब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, यानी इस तरह अबू तालिब हैं, अबू तालिब के भाई, तो जिसका सूरत लहब उसी के नाम से कुरान करीम में इसी 30वें पारा में सूरत फ़ील और आखिरी कुरान करीम की आखिरी सूरतों में सूरत लहब भी है। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अबू लहब और अबू जहल, ये 2 मशहूर नाम हैं जो रसूलुल्लाह के दुश्मनों में आते हैं। तो लेकिन इस मौके पर उसने अपनी एक लौंडी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। अच्छा। उसका नाम सुवाबा था, और उसने भी चंद दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, और वो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा बन गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ था, सोमवार जिसको हम मंडे कहते हैं। इस पे तारीख़ दान करीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मंडे के दिन हुई थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चूँकि अबू लहब ने मेरी पैदाइश की खुशी में मंडे के दिन अपनी एक लौंडी को आज़ाद किया था और उसने मुझे दूध भी पिलाया था,
اس لیے اللہ تعالیٰ ہر سوموار کو، ہر منڈے کو اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی شکر گزاری بھی ہے، گو جو کچھ اس نے کیا وہ خالص اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا سے ہی کیا ہوا ہے، یہ تو نہیں کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ مجبور کرتا، لیکن جو بھی اس نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے اس کا بھی اجر ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری ہے۔ آپ نے صحابہ کے لیے بھی دعا کی ہوگی اور ابو لہب کے لیے بھی جو بھی دعا کی ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے میری پیدائش پر اس خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ تو ایک ضمنی واقعہ ہوا۔ جو یہ رضاعت کا دور ہے یہ عمر کی کس حصے سے کس حصے تک چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ 2 سال میں نے بتایا دودھ پلایا، پھر واپس تو لے یہ گئیں، ابتدائی 2 سال ہیں عمر کے؟ یہ شروع میں 2 سال، ابتدائی 2 پھر سال۔ واپس لے گئے، پھر 2 سال اور دودھ پلایا۔ 2 سال جب اور دودھ پلایا ہے تو قریباً 4 سال ہو گئے۔ جی۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بچہ اس کی ماں کو واپس کر دیتے، اور وہ واقعہ شک صدر کے نام سے ہماری تاریخ میں مشہور ہے۔ شک صدر کا واقعہ یہ ہے کہ 2 فرشتے آئے، یا جو جیسے روایتوں میں لکھا کہ 2 آدمی آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب 4 سال کی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس قبیلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا، سینے کو کٹا یہاں سے سیدھا، جیسے کہ آپ کا ہارٹ اسپیشلسٹ کٹتا، اور دل کو نکالا ہے، اس کو صاف کیا ہے اور دوبارہ اس جگہ رکھ دیا ہے اور پھر اس کو بند کر دیا۔ یہ واقعہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی تو اس کو ظاہری واقعہ سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ واقعہ ظاہری نہیں بلکہ ایک روحانی کشفی نظارہ تھا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے بچے بھی شریک ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بچپن میں بھی یہ تھی، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی رویا کشوف ہونے لگی۔ تو ان سب نے یہ نظارہ دیکھا اور انہوں نے حضرت حلیمہ کو جا کے بتایا، اور خواب میں اس نظارہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا، یہ گویا ہماری طرف سے پہلا انعام ہے اس کے لیے کہ ہم نے اس کے دل کو دنیا کی علائشوں سے پاک کر دیا۔ اس کے دل میں اب سوائے خدا کی محبت کے، خدا کی توحید کے، ہمارا دل 100 وسوسے پیدا کرتا ہے، 100 غلط خیالات سوچتا ہے، 100 بری باتیں سوچتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر دیا گیا، مطہر دل، وہی مطیب و امی ہے، اس کی اصنائی ہے، وہ پاک ہے، وہ مطہر ہے۔ تو یہ نظارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بچوں کو دکھایا گیا کہ ہم نے دنیا کی ملونیوں سے، آلائشوں سے، دنیا کی گندی باتیں ہیں ان سے ہم نے پاک کر دیا ہے اور صاف ستھرا دل کر دیا۔ ورنہ اگر یہ ظاہری واقعہ ہوتا یا وہ سیتے پھرا بول تو اس طرح دل نکالنے کے بعد زندہ رہنا کیسے ممکن؟ اس زمانے میں اتنے آلات جراحی اور یہ سارا کچھ میسر نہیں تھا۔ بالکل، اور پھر اگر انہوں نے سی دیا تھا، چلے معجزہ ہی ہوا تھا، تو پھر کچھ سینے پہ وہ اس کے نشانات ہوتے، کچھ اس کو ٹانکے لگانے کے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس صحیح واقعے میں اگر دل کو نکالا بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ظاہری طور پر؟ اور صاف کر کے واپس رکھ دیا تو اس کا کیا مطلب؟ آج اگر کوئی دل نکالتا ہے اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، اور دل کو نکال کے صاف کر دیتا تو اس کا دل پاک تو نہیں ہو جاتا۔ دل کا کام تو صرف پمپ کرنا، دل کا کام تو خون کو جسم کے سارے حصوں تک پہنچانا ہے، اس میں کوئی پاک خیالات پیدا کرنا تو نہیں۔ لیکن روحانی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی تجلی کا مرکز دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دل پر، یعنی دل سے مراد یہ دل حقیقت میں نہیں ہے، اس دل سے مراد وہ دل ہے جو دل اور دماغ کے درمیان کہیں اور واقع ہے، ظاہری طور پر ہے یا نہیں، لیکن دنیا کی زبانوں میں ہم اس کے دل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ ورنہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کے دل کے آپریشن ہو چکے ہیں۔ کسی نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی روحانی تجلی ہو رہی ہے، دل سوچتا تو دماغ ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ کا ہمارا اس وقت تو موضوع نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اور دنیا کی تمام زبانیں تمام خیالات کو دل کی طرف منسوب کرتی ہیں، دماغ کی طرف نہیں کرتی۔ دل میں کسی کی محبت ہے تو کیا بھائی دل سے کسی کی محبت نکالنی ہو تو اس کا آپریشن کر دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہوتا۔
تو ظاہری طور پہ اناٹمی کے لحاظ سے دل بالکل مراد دل کا نہیں کام ہے، بلکہ جو محاورے میں ہم دل کا استعمال کرتے خون ہیں پمپ یہ کا وہی ہے. بالکل محاورے میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہ ساری زبانیں میرے دل میں کسی کی محبت ہے، دل میں کسی کی، حالانکہ وہ نفرت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. انسان دماغ سے سوچتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہمارے نزدیک یہ ایک روحانی مضمون ہے، ایک روحانی عظیم الشان کشف ہے جس کا آغاز، اور آگے بھی اس قسم کے کشوف میں رسول اللہ کو ان کے عظیم الشان مراتب اور مقامات کی خبر دی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو ان نے حلیمہ سعدیہ کو جا کے بتایا کہ اس طرح تو آدمی تھے، انہوں نے تو محمد کو گرایا تھا اور محمد گر گیا تھا اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا، اس کو قتل کر دیا. تو وہ بیچاری ڈر گئی. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور واپس حضرت حلیمہ کے پاس پہنچ گئی مکہ میں، اور کہا جی اپنا بچہ سنبھالیں، برکتیں تو اس کی بہت ہیں لیکن اس کی حفاظت میرے لیے ممکن نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور حضرت حلیمہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے. اس کے بعد قریباً 2 سال اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. تو قریباً 2 سال بعد یعنی قریباً 6 سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو اپنے بعض رشتہ داروں سے ملانے جو مدینہ رہ گئے تھے، اور یہ بھی مقصد تھا کہ اپنے والد کی قبر بھی دیکھ لیں، تو ان کو ملانے مدینہ لے گئے، جو اس وقت ابھی یثرب کے نام سے موجود ہے. یثرب کے نام سے معروف تھا. اس وقت مدینہ مکہ سے قریباً 450 کلومیٹر ہے آج کے نقشے کے مطابق. تو اور مکہ سے مدینہ شمال کی جانب ہے. میرا خیال ہے اگر ہمارے نوجوان اس کو نقشے میں دیکھیں تو اور زیادہ جی انشاءاللہ لطف محسوس کریں گے. تو وہ جب واپسی پہ آ رہے تھے تو حضرت حلیمہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور وہ راستے میں فوت ہو گئی. حضرت آمنہ 6 سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب حضرت آمنہ کے ساتھ صرف ان کی ایک لونڈی تھی، ان کے خامن کی طرف سے ملی تھی، ام ایمن کا بھی آگے ذکر آیا تھا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. وہ اکیلی ہمارے اس آقا و مولا کو، جس کو ہم اس لیے در یتیم کہتے ہیں، یتیم کے اصل معنی ہیں وہ جس جیسا اور کوئی نہ ہو، تو یتیم بھی ہم اس لیے کہتے ہیں جس کا کوئی باپ نہ ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک در یکتا تھے. در یکتا کے معنی میں در یتیم ہے. وہ یتیم اپنی ماں کی لونڈی کے ساتھ مکہ واپس پہنچتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو خدا دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے، اپنی آخری شریعت کے لیے چن لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے آئی ہیں اور حضرت عبد المطلب نے پھر رسول اللہ کو سنبھالی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں ان کی پرورش کروں گا، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شفقت کی، اور قریباً 2 سال ان کو یہ موقع ملا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال تھی، اس وقت 8 سال کی تھی. اب ابا مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اب بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اکثر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں، میں تو گیا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں کچھ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ گزرے تھے وہاں سے. تو 2 سال حضرت ابو طالب نے حضرت ابو المطلب نے رسول اللہ کی بہت اچھی خدمت کی، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، سرداری کے گر بھی سکھاتے تھے. آپ کو دنیا کا سردار بننا تھا. اور بعد جب دوسرے بچے، یعنی ان کے آخر دوسرے بیٹے بھی تھے، دوسرے پوتے بھی تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پریفر کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے. تو دوسرے لوگ برا بھی مناتے تھے، ان کے اپنے رشتہ دار بھی، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا بہت ہی سعادت مند ہے، اور اس کے بشارتیں بھی اس کے متعلق دی گئی ہیں. تو بہت ہی محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کا میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت فضل کا سلوک کیا ہوا. تو کہتے ہیں ان کی عمر جو تھی، بعض مورخین تو 80 بتاتے ہیں، بعض مورخین 140 بتاتے ہیں. بہرحال پھر درمیانے درجے اگر لے لیں تو 80 اور 100 کے درمیان، یعنی 100 کے قریب ان کی عمر تھی. لمبی عمر پائی انہوں نے. جو مورخین 140 بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاصی لمبی عمر تھی. بہرحال 80 سے 140 کے درمیان ان کی عمر ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس عرصے میں بہت خدمت کی ہے. حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
8 سال 8 سال بالکل 8 چھوٹی ہمارے جو طفل کی عمر تھی 7-8 سال کی. سو 8 سال کی عمر تک آپ کی والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی ہے. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے اور والدہ کی وفات کے بعد آپ اپنے دادا کی کفالت میں آتے ہیں اور 8 سال کی عمر میں ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. گویا ایک ایسا بے یارو مدار درس اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میں نے اور کیا ہے اور باقاعدہ لسٹ بنائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا. دنیا کے ہر ابتلا سے ہر دکھ سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا تاکہ اب ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ. اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ بنے جس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا. اس کے لیے بھی اسوہ بنے جس کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ کے چل دی. اس کے لیے بھی اسوہ بنے جس کا باپ اور ماں دونوں چلے گئے اور اس کے دوسرے رشتہ دار اس کی کفالت کریں. آگے ذکر وہ آتا رہے گا تو میں آہستہ آہستہ اشارے کرتا رہوں گا. جی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف دہ زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خاص احسان کے نام سے یاد کرتا ہے. علم یجد کا یتیماً فآویٰ سورۃ ضحیٰ میں یہ سورت بھی ہم بار بار سنتے ہیں. کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر تجھے اپنے فضل سے پناہ نہیں دی؟ باوجود اس کے کہ تو یتیم تھا لیکن تجھے ہم نے برباد نہیں ہونے دیا. آپ کو پتہ یتیم بچے اکثر خراب ہو جاتے ہیں. ماں نہ ہو باپ نہ ہو. پھر وہی عرب کا معاشرہ جس میں کوئی شریعت نہیں تھی, کوئی اخلاق نہیں تھے, کوئی قانون نہیں تھا, بھیڑ بکریوں کی طرح سلوک کرتے تھے انسانوں سے, کوئی عدل نہیں تھا, انصاف نہیں تھا. اس ماحول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی اپنے ساتھی بچوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے بھی مشل رہا. جزاکم اللہ مولانا صاحب. ہمارے اس قسط کا بھی وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلی قسط کا سلسلہ ہے وہ وہاں سے شروع کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی پاکیزہ بچپن اور جوانی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. سو اس قسط کا اختتام بھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے ساتھ کریں گے. براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں, جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے, جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.